مرنے سے پہلے خواجہ سرا کا اپنی ماں کو آخری خط۔ خواجہ سرا، ایسا بچہ جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اسے پھر نہ گھر والے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ ہی معاشرے والے۔ اس خواجہ سرا نے اپنی ایسی ہی داستان لکھی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا پوری سننے کے بعد۔ ماں جی، میری عمر 9 برس کی تھی جب ابا نے مجھے زمین پر گھسیٹتے ہوئے گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ میں چیخ کر تمہیں پکارتا رہا مگر تم بے حس و حرکت سہمی ہوئی مجھے تکتی رہی۔ واحد روانی تمہارے آنسوؤں کی تھی جو ابا کے غیظ و غضب کے آگے بھی تھمنے کو تیار نہ تھے۔ تمہارا ہر آنسو اس بات کا ثبوت تھا کہ تم ابا کے اس فعل سے بہت نالاں تھی، مگر ابا کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور تھی۔ محلے والوں کے طعنے، رشتہ داروں کے طنز اور لوگوں کی چبھتی ہوئی نگاہوں سے جب ابا بے قابو ہو جاتے تو پھر اپنی کالے چمڑے والی چپل سے میری چمڑی ادھیڑتے۔ اپنے جسم پر چپل سے بنائے گئے نقش لیے میں اس کال کوٹڑی کی جانب بھاگتا جو پورے گھر میں میری واحد پناہ گاہ تھی۔ پٹائی کا دن جب رات میں ڈھلتا تو تم ابا سے چھپ کر دبے پاؤں مجھے سینے سے لگاتی اور اپنے دوپٹے سے میرے زخموں کو ٹکور کرتی۔ میرا سر اپنی گود میں لیے گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی۔ مجھے چپ کراتے کراتے تمہاری سسکیاں بند جاتی۔ آہوں اور سسکیوں کی گونج کے علاوہ اس کال کوٹری میں کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ ہم دونوں آنسوؤں کی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ میرے آنسو میں ان گنت سوال ہوتے تھے۔ آخر کیوں ابا کی نفرت کی خاص عنایت مجھ پر ہی ہے؟ آخر کیوں میں گھر میں مہمانوں کے آتے ہی اسٹور کے تنگ و تاریک کمرے میں گھر کے ہر فالتو سامان کے ساتھ مجھے بند کر دیا جاتا تھا، اور جب تک اللہ کی رحمت ہمارے گھر سے چلی نہیں جاتی تھی مجھے رہائی کا پروانہ کیوں نہیں دیا جاتا تھا؟ یہ رحمت ہر بار میرے لیے زحمت کیوں بن جاتی تھی؟ اماں، میرے ہر سوال کے جواب میں تم خاموشی سے میرے اوپر محبت بھری نگاہ ڈالتی اور کچھ نہ بولتی۔ بس کبھی تم میرے ماتھے کا بوسہ لیتی اور کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کر اس بات کی گواہی دیتی کہ میں تو اپنے راجہ بیٹے سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ایک سوال کرتے کرتے میں تھک جاتا اور نیند کی آغوش میں چلا جاتا۔ آخر میرے سے ایسی کیا خطا ہوئی جو میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح ابا کے پیار کا حقدار نہیں؟ ہاں، تمہاری گود میں سو جانے سے پہلے میں یہ دعا ضرور کرتا تھا کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، مگر صبح ہوتی اور تم پھر اس عورت کا لبادہ اوڑھ لیتی جو ابا اور معاشرے کے خوف سے مجھے پیار کرتے ڈرتی تھی۔ جس دن ابا نے مجھے گھر سے نکالا، اس دن میرا قصور بس اتنا تھا کہ میں نے تمہاری سنگھار میز پر رکھی ہوئی لالی سے اپنے ہونٹ لال کر لیے تھے اور تمہارا سرخ دوپٹہ سر پر رکھے، تمہارے ہاتھوں کے کنگن اپنی کلائی میں ڈالے، تمہاری ٹک ٹک کرنے والی جوتی پہن کر خوشی سے خوش ہو رہا تھا۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ ابا نے مجھ پر پھر جوتوں کی برسات شروع کر دی۔ میں معافی کا طلبگار رہا مگر میری سنوائی نہ ہوئی، اور پھر گالی گلوچ کرتے ہوئے، زمین پر گھسیٹتے ہوئے، زنخا زنخا کہتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے سب گھر والوں سے دور کر دیا۔ میرے لیے ابا کے آخری الفاظ یہ تھے کہ آج سے تو ہمارے لیے مر گیا۔ یہ جملہ سنتے ہی میری ہاتھوں کی گرفت، جس نے ابا کے پیروں کو پکڑ کر مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، کمزور پڑ گئی۔ میری گڑ گڑاتی ہوئی زبان خاموش ہو گئی، میرے آنسو تھم گئے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ابا اپنی کہی ہوئی بات سے کبھی نہیں پھرتے، اور تم ماں ابا کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس کے بعد ابا نے مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑ کے جہاں ایک گرو رہتا تھا، امجد کی جگہ میرا نام علیشہ رکھا گیا۔ مجھے ناچ گانے کی تربیت دی جاتی، مجھ پر نظر رکھی جاتی، لیکن میں جب کبھی موقع ملتا تمہاری محبت میں گرفتار اپنے گھر کی طرف دیوانہ وار بھاگتا، مگر ابا کا آخری جملہ مجھے دہلیز پار کرنے سے روک دیتا تھا۔ دروازے کی اوٹ سے جب تمہیں گرما گرم روٹی اتارتے دیکھتا تو میری بھوک بھی چمک جاتی، اور پھر تم جب اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر میرے بہن بھائیوں کے منہ میں ڈالتی تو ہر نوالے پر میرا منہ بھی کھلتا، مگر وہ نوالے کی حسرت میں کھلا ہی رہتا۔
اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے میں اکثر گھر کے باہر رکھی ہوئی سوکھی روٹی کو اپنے آنسوؤں میں بھگو کر کھاتا تھا۔ بعد کی عیدیں تو تنہا تھیں، پر جب گھر بدر نہ ہوا تھا تب بھی عید پر جب ابا ہر ایک کے ہاتھ پر عیدی رکھتے تو میرا ہاتھ پھیلا ہی رہ جاتا تھا۔ جب ہر بچے کی جھولی پیار اور محبت سے بھر دی جاتی تو میری جھولی خالی رہ جاتی تھی۔ جب ابا اپنا دست شفقت سب کے سروں پر پھیرتے تو میرا سر جھکا ہی رہتا تھا۔ صحن میں کھڑی ابا کی سائیکل جس کو اکثر محلے میں ایسے گزرتے دیکھتا تو ہر بار دل میں یہ خواہش ہوتی کہ کاش ابا سائیکل روک کر مجھے صرف ایک بار سینے سے لگا لیں، مگر میری یہ خواہش ہی رہ گئی۔ گھر چھوڑنے کے عذاب کے بعد میرے اوپر ایک اور عذاب نازل ہوا جس کے گرنے سے میری روح تک کو زخمی کر دیا گیا۔ چند شرفا گرو کے پاس آتے اور مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ میرے ساتھ کچھ ایسے عمل ہوتے جو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور میں چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا، اور جب مجھے ہوش آتی تو میں گرو کے سامنے ہوتا تھا اور میں اپنی ہی نظروں میں روز مرتا تھا اس عمل کی وجہ سے۔ میرے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، کوئی اور رہائش گاہ ہی نہیں تھی کہ جہاں میں چلا جاتا۔ میرے باپ نے مجھے خود سے جدا کر دیا تھا۔ ہمارا وجود معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں کسی کو بد دعا بھی دینی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جا تیرے گھر میں بھی مجھ جیسا پیدا ہو، حالانکہ ہماری رگوں میں بھی سرخ خون دوڑتا ہے۔ ہمیں بنانے والا بھی وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا، ان کے سینے میں بھی دل ہماری طرح ہی دھڑکتا ہے، تو پھر ہمیں کس بات کی سزا دی جاتی ہے؟ ہمارا جرم کیا ہوتا ہے؟ شاید ہمارا جرم ہوتا ہے کہ ہمارا خون سرخ ہے اور معاشرے کا سفید۔ ماں میں ساری زندگی جینے کی چاہ میں مرتا چلا گیا۔ سفید خون رکھنے والے لوگ کبھی مذہب کی آڑ میں تو کبھی جسم فروشی سے انکار پر ہمارے جسموں میں گولیاں اتار دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ مجھے بھی گولیاں ماری گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر مجھے امید کی کرن دکھانے کی کوشش میں آہستہ آہستہ میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ اگر تم ہمت کرو تو زندگی تمہاری طرف لوٹ سکتی ہے، تم زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہو۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی اور ڈاکٹر سے کہا کہ اگر میں ہمت کر کے لوٹ بھی آیا تو مجھے جینے کا حق دیا جائے گا؟ اگر میں ہمت کر کے لوٹ بھی آیا تو کیا مجھے جینے کا حق دیا جائے گا؟ جب ملک الموت میرے پاس آیا تو میں نے اس سے جینے کے لیے چند لمحوں کی درخواست کی۔ نہ جانے کیوں اس بار مجھے امید تھی کہ تم دوڑی چلی آؤ گی، میرا بچہ کہتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگاؤ گی، میرے سر کو اپنی گود میں رکھ کر میرے زخموں کی ٹکور کر کے مجھے اس دنیا سے رخصت کرو گی۔ لیکن موت کے فرشتے نے چند لمحوں کی مہلت بھی نہ دی۔ سنا ہے قیامت کے روز بچوں کو ماں کے حوالے سے پکارا جائے گا۔ سنا ہے کہ قیامت کے روز بچوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تم سے بس اتنی التجا ہے کہ اس دن مجھ سے منہ نہ پھیرنا۔ سنا ہے ماں قیامت کے روز بچوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تم سے بس اتنی التجا ہے کہ اس دن مجھ سے منہ نہ پھیرنا۔ تمہاری محبت کا طلبگار منقول خواجہ سرا۔ یہ خواجہ سرا کی کہانی تھی جو اس نے لکھنے کی کوشش کی اور اس معاشرے کا ایک تلخ چہرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر تیسرا شخص مانگنے والا یا گھومنے والا ناچنے والا خود کو خواجہ سرا کہتا ہے، لیکن یہ خواجہ سرا نہیں ہے، یہ تو گھسپیٹی ہیں، نوٹنکی ہیں، فراڈیے ہیں۔ خواجہ سرا کے نام پہ پیسہ کما رہے ہیں، اپنا بزنس چمکا رہے ہیں۔ خواجہ سرا وہ ہیں جن کو قدرتی کچھ ایسی چیزیں نہیں ان میں ہوتی جو عام لوگوں میں ہوتی ہیں۔ وہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے، لڑکا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا معاشرہ، سب سے پہلے ہمارے گھر والے جو ہیں یہ رویہ اپناتے ہیں کہ ان کو ایک الگ سمجھا جاتا ہے، ان کو اس طرح سے فیل کرایا جاتا ہے جیسے وہ ایک الگ ہی دنیا کے باسی ہیں، تو ان کے ساتھ یہ سب ظلم چلتے ہیں۔ میں نے یہ سٹوری آپ سے اس لیے شیئر کی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ اچھی لگی ہو، لیکن شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا بچہ آتا ہے تو اس کو دھتکاریں نہیں، اس کو اپنے گھر کا فرد بنائیں، اس لاڑ چاہ ہر چیز پوری کریں۔ وہ آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو قدرت کی طرف سے ہے۔ قدرت جانے وہ جانے،
آپ اپنا کام کریں، آپ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ میری ویڈیو شیئر ضرور کیجئے گا، ہو سکتا ہے کسی ایسے سخت دل انسان کا دل پگھل